زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی اور بہادر کے متعلق جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، جنہیں تاریخ اسلام حیدر کرار شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا اور اس جنگ میں آپ نے کس دلیری اور جوانمردی کا مظاہرہ کیا، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بد عہد فریبکار تھے جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ نیز جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی۔ لہٰذا بحکم الہی صحابہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے ذوالحجہ 4 ہجری کو روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو وہاں موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ اور دیکھنا، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں۔ لہٰذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے اس نابرابر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا جس کے سپہ سالار حضرت ابو بکر کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس تھا جہاں یہودیوں نے اپنے تمام ساز و سامان اور خود و نوش اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کے اونچے فصیلوں سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر قموس کے قریب گئے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور یہودیوں کے مضبوط اور دو ہیکل سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑی اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے ایک سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی اور اہل خیبر کا خوف و دہشت چھائی ہوئی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے۔ اس اثنا میں ساری رات صحابہ کرام بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل صبح آخر وہ جھنڈا کس شخص کو ملے گا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اگلی صبح تمام اصحاب اضطراب کے عالم میں حضور کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا۔ جب شیر خدا حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔
شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ آپ نے حضور کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر اور تیروں سے دیا۔ اس دوران اس قلعے کا سردار، جس کا نام مرحب پہلوان تھا، قلعے سے باہر آیا، جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ عرب مرحب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں رجس پڑھا اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے غضبناک انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب میں ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کی آواز فوج تک پہنچا۔ مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو چکا تھا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کا یہ فوج حضرت علی پر ٹوٹ پڑا، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کا یہ مایا ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ قلعہ قموس کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ نے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز